موضوع الدرس في فضائل المدينة المنورة والمسجد النبوي في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في المدينة أكون جواري يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو علی نصیحت، عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائی جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور آپ درس سننے کے لیے آئے ہیں، تماشا دیکھنے نہیں آئے۔ آپ بیٹھ جائیں، آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ راستے بھی بند نہ کریں، اور جو کھڑے ہیں کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیں آرام سے، بالکل سکون سے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی۔ میں نے سابقہ دروس میں بھی مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب مدینہ پاک میں جائیں گے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ۔ تو مسجد الحرام کے اندر جو اہم چیزیں ہیں، ان سب میں اہم ہے ریاض الجنہ۔ میرے آقا کی حدیث مبارک بھی بیٹھ جاؤ، میں نے عرض کیا ہے بیٹھ جائیں، کیوں کھڑے ہیں؟ تھوڑا دور ہو کے بیٹھ جاؤ، نظر آ جائے گا، بس آپ نے دیکھنا ہے نا، تھوڑا دور بیٹھیں گے تو بالکل نظر آ جائے گا۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پیچھے والوں کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے اور میرے منبر تک یہ ٹکڑا جو ہے، یہ جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟
بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یعنی یہ تشبیہ ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا مما ریاض الجنت یا رسول اللہ، وہ باغ جنت کے کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، جہاں ذکر کے حلقے ہوں، قرآن کے حلقے ہوں، حدیث کے حلقے ہوں، تبلیغ کے حلقے ہوں، یہ سب اللہ کے جنت کے باغ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اسی طرح کہا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اسی طرح تھا تو حلق الذکر کی تو پابندی نہیں ہے نا کہ جہاں جہاں بھی حلقے ہوں وہ جنت کے باغ ہیں، یہ تو حضور نے ایک محدود کر دیا ہے۔ ورنہ فرماتے مسجد نبی میں جہاں بیٹھ جاؤ جنت کا باغ ہے، لیکن محدود کر دیا، ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان۔ تو جب ایک ٹکڑے کو محدود کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ مجازی جنت نہیں بلکہ حقیقی جنت۔ اب بعض علماء اس پہ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ حقیقی جنت ہے تو حقیقی جنت میں تو بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوں گے، یہاں تو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو پھر حقیقی جنت کیسے ہوئی؟ تو علماء نے فرمایا کہ ہے تو یہ حقیقی جنت، لیکن جنت کے احکامات جو ہیں وہ آخرت میں مرتب ہوں گے، وہ اب نہیں۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا، جائے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ابھی تک یعنی حجاج کرام کو مجلس قرآن میں آنے کا، بیٹھنے کا ادب ہی نہیں ہے، تو باقی کیا سیکھیں گے؟ تو بات سننے میں چھوڑیں جی، وقت ضائع نہ کرنا بلا وجہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جنت ہے، حقیقی جنت ہے، اور اسی سے یہ اندازہ بھی کروا لیں، ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو سمجھ جائے گی، دروشی پڑھو پھر توجہ ہوگی، ایسے نہیں، ایسے مر مر کے نہ پڑھو، شوق سے۔ آپ حیران نہیں ہوں گے کہ حرم میں درود پڑھو 1 کا لاکھ لکھا جائے اور سرکار کے پیش ہو کہ فلاں امتی نے آپ پہ اتنا درود بھیجے ہیں، تو جب بھی پڑھو شوق سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے مدنی پہ درود پڑھو۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر امر جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے۔ نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، حج تم کرو، عمرہ تم کرو، زکوٰۃ تم دو، صدقات تم دو، قربانی تم کرو، لیکن ایک کام ہے جو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے صرف تم نہیں بلکہ میں بھی کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ میرے طالب العلم بھائی جانتے ہیں یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اب بھی بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے۔ اللہ کی طرف سے حضور پہ رحمتیں ہمیشہ۔ اچھا، اللہ کی ذات باقی ہے کہ فانی؟ ہاں جی، اللہ کی ذات پہ کبھی فنا آئے گی؟ نہ خدا پہ فنا آئے گی، نہ مصطفیٰ پر درود کی انتہا ہوگی۔ اللہ باقی، میرے مدنی پر درود و سلام بھی باقی۔ اچھا، آگے اللہ نے کس کو حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ یہ یہودیوں کو حکم نہیں، سکھوں کو، ہندوؤں کو نہیں، ایمان والوں کو ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تم بھی میرے
مدنی پہ صلوات و سلام بھیجو اگر ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا جو درود نہیں پڑھتا وہ ایمان والا بھی نہیں ہے، ایمان والا ہی درود پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی پہ صلوات و سلام بھیجتا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، اللہ نے مومنوں کو کیا حکم دیا؟ میرے مدنی پہ درود بھیجو کہ انگوٹھے چومو؟ نہیں، کھل کے بات کرو، سیدھی سچی۔ ہاں جی، قرآن میں یا حدیث میں یا کسی صحابہ کے قول میں، تابعین کے قول میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا ہو کہ صحابہ کو کہہ دو، امت کو کہہ دو جب آپ کا نام آئے تو انگوٹھی چومے کریں۔ یاد رکھیں یہ بدعت ہے، اور اس سے ایک اور بھی خطرہ ہے، یہ بے ادبی ہے شان محمد مصطفیٰ میں۔ ناخن تو کاٹ کے پھینکے جاتے ہیں، تم ناخن چوم رہے ہو۔ یہ تو ڈر ہے کہ کہیں اس میں پکڑے نہ جائیں۔ یہ ادب نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے جو اچھا، اللہ نے کیا حکم دیا؟ کیا کرو بھائی؟ اللہ نے مومنوں کو کیا حکم دیا ہے؟ تو تم بھی ایک دفعہ پڑھ لو نا، کیا ہے؟ اچھا اب بات سمجھو، کان کھول کے توجہ ہوگی تو سمجھو گے، اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا درود بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، میرا اللہ تو اپنے نبی پہ صلاۃ سلام بھیج۔ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم اللہ کو کہتے ہیں، کیا مطلب؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ نیند میں ہو؟ ہاں جی، کیا پتہ لگتا ہے؟ ہاں جی کا ان نے تو 11 کی کنک دیا، ابھی 10 کو مار لیے ہیں۔ ان نے طواف الوداع بھی 8 دن پہلے کر لیا ہے، ماشاءاللہ، جان چھڑانی ہے نا جی۔ حضور فرماتے ہیں کہ آخری گھڑی ہو، طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ، یعنی پھر نہ سامان باندھو، نہ شاپنگ کرو، نہ بازار جاؤ، آخری کام کرو کہ طواف الوداع ہو اور جاؤ۔ ہم نے 8 دن پہلے کر دیا ہے، یہ جان چھوٹے۔ اب سمجھو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صلاۃ و سلام بھیج، ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ بھیجیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، سمجھ لو۔ ہم اس لیے درخواست، اللہم کا کیا مانا؟ یا اللہ، یہ ابھی پڑھتے رہے ہو نا، لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس سے سبق ملا کہ تو نے بلایا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر نہ بلاتے تو پھر ہم لبیک کیسے کہتے؟ اب جناب اللہ کی بات کو سمجھیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مولا ہمارے اعمال بھی گندے، زبانیں بھی ناپاک گندی، ہم کس قابل ہیں کہ تیرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجیں؟ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، افضل درود کیا ہے جو نماز میں پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ درود کس نے سکھلایا ہے؟ یہ درود ہمیں حضور پاک نے سکھلایا ہے، اور یہی درود حضور نے خود نمازوں میں بھی پڑھا ہے۔ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ کا مدنی بھی اپنے اوپر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ یاد رکھو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس منبر کے بارے میں بھی میرے مدنی نے فرمایا منبری علی حوضی، یہ جو میرا منبر ہے مدینے میں، یہی منبر قیامت والے دن میرے حوض پہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا وہ حوض کوثر کیا ہوگا؟ یاد رکھو کہیں نہر کوثر کا ذکر ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس سے مراد وہ نہر ہے
اور ایک جگہ حوض ہے۔ علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا کہ نہر کوثر کا پانی اسی سے حوض بھرا جاتا ہے، لہذا نہر کوثر بھی ٹھیک ہے اور حوض کوثر بھی ٹھیک ہے۔ حضور حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ اس کے برتن ایسے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اس پانی کی صفت یہ ہوگی کہ جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو پھر قیامت میں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اسی لیے دعا میں ہے نا کہ اللہم اسقنا من حوض نبیک شربتا ہنیتا بریتا لا نظمع بعدها ابدا۔ اور یاد رکھیں ہر امتی کو حوض کوثر ملے گا، گناہگاروں کو بھی ملے گا، ہم بد کرداروں کو بھی ملے گا، صرف اہل بدعت ہیں جن کو نہیں ملے گا۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ نام سنتیں رکھا ہوا ہے اور ہے بدعت، نام رکھا ہے، کہیں جلسہ گئے نا کہتے ہیں سنتوں بھرا اجتماع ہوگا، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہوگا وہ بھی بدعت، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے وہ بھی بدعت، انگوٹھے چومنے کا حکم دیں گے وہ بھی بدعت۔ تو کہو بدعتوں بھرا اجتماع ہوگا، سنتوں بھرا اجتماع کہاں سے ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ سنت کا معنی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کام میرے مدنی پاک نے کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو۔ ایک ہے حدیث، حضور نے یہ حکم، حضور نے فرمایا کہ سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ حدیث سے فعل جواز تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جائز ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہوتی، فرق سمجھو۔ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فبال قائما، کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب فرمایا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ کھڑے ہو کے حضور نے پیشاب فرمایا۔ تو علماء نے اس کی تعویلات کی بعد نے کہا کہ اصل میں وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ نیچے کوڑا کرکٹ تھا، کچرا تھا، حضور بیٹھنے کی قابل جگہ نہیں تھی، مجبوراً کھڑے ہوئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کو ارق النساء کی شکایت ہو گئی تھی، جس کو آپ شاٹی کا کہتے ہیں، ٹانگ میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس لیے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ بلکہ اب تحقیق یہ ہے کہ جس بندے کو شاٹی کا ہو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرے تو بیماری چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال یعنی حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا۔ تو سنت وہ ہے جس پہ حضور کا ہمیشہ سے عمل ہو، جس پہ دائم عمل ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے لیے جو مقام بنایا، فرمایا سب آگے پیئیں گے، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکے مار مار کے روک رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا اولئک صحابی، یہ تو میری جماعت کے لوگ ہیں، آنے دیں۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری، آپ کو علم نہیں ہے، ما حدثوا بعدک، آپ کے زمانے کے وفات ہونے کے بعد آخری دور کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہے۔ آپ کے یہاں سے یہ بھی پتہ لگ گیا، فرشتوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ یہ نہ کہتے کہ آپ نہیں جانتے۔ جب عالم الغیب ہو تو وہ کیسے نہ جانے؟ اور انہوں نے کہا کہ ان نے جو حدث و احداث مانا بدعت، نئی چیز ایجاد کرنا دین کے اندر۔ اچھا یہ بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی جو کپڑے پہنتے ہیں، یہ کف لگاتے ہیں، کفلنگ لگاتے ہیں، گھڑیاں پہنتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ بدعت نہیں، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے۔ بدعت وہ ہے جو دین میں گھڑی جائے، یہ تو دنیاوی لباس ہے۔ حضور نے فرمایا ریشم نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو۔ حضور نے فرمایا سونا نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بدعت وہ ہے جس کا تعلق دین سے ہو، کہ دین کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جائے اور پیدا کیا جائے۔ تو جب حضور کو یہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم، ان بدعتیوں کو ہلاکت ہو، دفع کرو، لے جاؤ، مت آنے دو میرے ہاؤس پہ۔ دعا کر لو، حرم میں بیٹھے ہو، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔
جو بدعت میں مبتلا ہے نا وہ بھی بیچارے عشق کے مارے ہوئے ہیں، پٹڑی غلط ہو گئی، جانا وہ بھی مدینے چاہتے ہیں لیکن راستہ جدے کا پکڑ لیا، تو مدینہ تو کبھی نہیں ملے گا چاہے ہوائی جہاز پہ بھی جاؤ، جب تک سنت کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے، میرے مدنی کی دین کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے تو حضور کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ تو لہذا مسئلہ سمجھیں کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ جو ہے یہ حقیقتاً جنت کا باغ ہے۔ دعا تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا ایک مسئلہ اب یہ بھی ہوتا ہے، جب جنت والے جنت میں ہوں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، وہاں موت ہوگی؟ ہاں جی بھائی جنت میں موت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس سے مسئلہ نہیں سمجھ آیا کہ اللہ نے اپنے مدنی کو اور اس کے یاروں کو دنیا میں بھی جنت میں سلا دیا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں ہے؟ بھئی حضور کا گھر جنت ہوا کہ نہیں؟ تو ابو بکر عمر بھی اسی جنت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک ہمیں تو ملے گی نا، اللہ نے حضور کے لیے تو یہی جنت بنا دی۔ اچھا اور جنت کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی اللہ والے کو خط لکھا کہ حضرت میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں بڑی پریشانی میں ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میری مشکل اللہ حل فرما دے۔ آپ نے خط پڑھا، اس کو جواب لکھا کہ میں نے دعا کر دی ہے اور تمہاری مشکل حل ہو گئی ہے۔ اس بندے کو خط ملا، وہ بڑا حیران ہو گیا، اس کو کہا کیا مطلب ہے؟ واقعی مشکل بھی حل ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ حضرت کو وہاں بیٹھے ہوئے کیسے پتہ لگ گیا کہ میری مشکل بھی حل ہو گئی؟ بہرحال وہ جب مدینہ منورہ آیا، حضرت کی خدمت میں گیا، نے کہا حضرت آپ نے یہ کیسے لکھ دیا تھا؟ فرمایا تھا اللہ کے بندے، اللہ کا قرآن ہے کہ جنت میں جو مانگو گے ملے گا، میں نے بھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تیرے لیے دعا کی تھی، جب وہاں دعا کی تھی مجھے یقین تھا کہ کام ہو گیا، کیونکہ جنت کی دعائیں تو مسترد ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو ایک یہ ہوا روضۃ من ریاض الجنہ، یاد رکھیں۔ اچھا اسی کے اندر اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ منبر، جس کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے استوانات، ستون، انہی میں ایک استوانہ سریر ہے جہاں حضور کی چارپائی یا چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ اعتکاف جب حضور بیٹھتے تھے تو وہی چٹائی بچھائی جاتی تھی، اور کبھی کبھی حضور چونکہ بالکل بی بی عائشہ کے حجرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی نا، تو کبھی کبھی حضور اپنا سر مبارک اندر کر دیتے تھے حالت اعتکاف میں، تو سیدہ عائشہ آپ کے سر مبارک کو دھو بھی دیتی تھی اور کنگھی مبارک بھی کر دیتی تھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ ہے استوانہ سریر جو بالکل جالی کے قریب، اور لکھا ہوا بھی ہے۔ اسی طرح ایک استوانہ وفود ہے کہ جب باہر کے وفد ملنے کے لیے آتے تھے تو حضور وہی بیٹھ کے بات فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ایک استوانہ حرس ہے، اس کا نام استوانہ علی ہے کہ رات کو حضور کے گھر کے لیے پہرا جو ہے کبھی حضرت علی دیتے تھے، کبھی اور صحابہ دیتے تھے۔ پھر آخر میں اللہ نے قرآن اتار دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، میرا بدنی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ آج کے بعد پہرے کی ضرورت نہیں، اب اللہ میرا پہرا خود دیں گے۔ تو وہ استوانہ حرس۔ اسی طرح ایک استوانہ حنانہ ہے۔ حنانہ کا معنی رونا۔ اصل بات کیا تھی کہ وہ کھجور کا ایک تنا تھا، حضور پاک جب خطبہ پڑھاتے تھے تو اسے پشت لگا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، خطبہ فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنا لوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اجازت ہے، لیکن اس کے 3 درجے ہوں، 3 قدم سے زیادہ نہ ہوں، 1، 2 اور 3۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ دوسرے جمعہ سے پہلے ممبر بنا کے لے آیا، وہاں رکھ دیا گیا، اور حضور بھی اسی نئے ممبر پہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی حضور ممبر پہ بیٹھے کہ اس تنے سے ایسے آواز آنے لگی جیسے اونٹنی روتی ہے، بڑبڑاتی ہے اور روتی ہے، بلبلاتی ہے۔ فوراً حضور اترے۔ مسئلہ سمجھیں، یہاں ایک معجزہ نہیں، ایک معجزہ یہ ہے کہ لکڑی میں بھی حضور کی محبت ہے، جیسے پہاڑوں میں بھی حضور کی
محبت ہے وہ شقی بدبخت ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے کہ لکڑی زندہ ہو کے رونے لگ جائے۔ اور تیسرا معجزہ یہ ہے کہ حضور کا اس کے رونے کو سن لینا اور سمجھ لینا کہ کیوں رو رہا ہے۔ آواز تو صحابہ نے بھی سنی، حضور اترے اور آگے سینے سے لگا دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے سینے سے لگایا تو وہ ایسے ہی روتے روتے چپ ہوا، جیسے بچے کو سینے سے لگاؤ تو روتے روتے چپ ہو جاتا ہے، وہ بھی چپ ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ اس ستون کو اسی جگہ دفن کر دو تاکہ قیامت میں یہ بھی جنت میں اٹھے گا۔ وہ وہی دفن کر دیا گیا اور نشان موجود ہے، لیکن اب اوپر قالینیں بچھی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ۔ اسی طرح ایک اور استوانہ ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے نا محبت کا۔ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم مدینہ منورہ گئے، ہم نے دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، لیکن وہ بیچارہ سوکھی سوکھی روٹی مانگی ہوئی کھا رہا ہے۔ ہمیں بڑا ترس آیا، ہم اس کو مکان پہ ساتھ لے آئے، بڑا اچھا کھانا کھلایا، کپڑے منگوائے، اس کو دیے۔ ہم نے کہا بیٹا دیکھو بات سنو، تمہارا کوئی ہے؟ ان کا جی ماں باپ فوت ہو گئے، میں یتیم ہوں، اکیلا ہوں، کوئی نہیں اللہ کے سوا میرا، میں اسی طرح مانگ تانگ کے روٹی کھا لیتا ہوں، گزارا کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا ایسا کرو تم ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تمہیں پڑھائیں گے بھی، اچھے سے اچھا کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب ایک بات بتاؤ، جہاں مجھے لے جانا چاہتے وہاں روضہ رسول بھی ہے؟ میں نے کہا ابھی وہاں تو روضہ نہیں ہے، روضہ تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تمہارے کھانے کے لیے میں حضور کا روضہ چھوڑ دوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ طلب تھی، ایک شوق تھا، محبت تھی۔ تو ایک صحابی تھے ابی لبابہ ان کا نام تھا، انہی کے نام پہ ہے وہ استوانہ ابی لبابہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو قریظہ یہودی انہیں جب قلعے میں بند ہو گئے، مقابلے کرنے کے لیے، جنگ کے لیے وہ باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ اب ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، قلعوں کو توڑنا بڑا مشکل تھا۔ حضور نے ابو لبابہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، اس کے تعلقات تھے بنو قریظہ سے زمانہ جاہلیت میں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم جاؤ ان سے بات کرو گے، یار ہمارے ساتھ بات کریں، یہ کیا ہے قلعہ بند ہو کے بیٹھے، کب تک بیٹھے رہیں گے؟ باہر سے تو ہم کچھ نہیں جانے دیں گے ان کو۔ آخر ان کے بعد جو کچھ ہے وہ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گے، اس سے بہتر ہمارے ساتھ مصالحت کر لیں۔ ابو لبابہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا دیکھو ابی لبابہ تم ہمارے پرانے تعلقدار ہو، ہمیں یہ بتاؤ آخر حضور ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کریں گے اگر ہم صلح کے لیے اتر آئیں؟ اور نے کہا حضور قتل کا حکم دیں گے۔ کہے بیٹھا، اب انہوں نے کہا ہائے یا اللہ، میں نے تو نبی کا راز کھول دیا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے آ کے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ مجھے ستون سے باندھ دو، میں اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا جب تک مجھے حضور نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں چھوڑوں، میں نے غلطی کی۔ صحابہ اس کو باندھ دیتے، گھر والے باندھ دیتے، نماز کے لیے کھول دیتے، پھر باندھ دیتے۔ حضور کو کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، ابھی لبابہ نے غلطی کی ہے، اب اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، آپ کھول دیں۔ فرمایا میرے پاس آتا تو میں کھول دیتا ہوں، تو اب اللہ کے پاس کیا ہے، اب اللہ جو فیصلہ فرمائے، اب تو میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو آیا ہی نہیں، میرے پاس آیا تو میں اللہ سے معافی مانگتا، وہ تو اللہ کے پاس براہ راست چلا گیا، اب میں نہیں کھول سکتا۔ تو 9 دن تک ابی لبابہ اسی ستون سے بندھے رہے۔ 9 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور نے فرمایا ابشری یا ابی لبابہ، ابی لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لیا۔ حضور نے خود آ کے اس کی رسیاں کھولی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں استوانہ ابی لبابہ۔ ایک استوانہ ہے، اس کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں حضور بھی عبادت فرماتے تھے، اور بی بی عائشہ کو بھی بتایا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں کہ جو آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے بی بی عائشہ بھی پھر اپنی زندگی میں وہی عبادت کرتی تھی، اس کا نام بھی استوانہ عائشہ ہو گیا۔
اور بھی استوانات ہیں جو اندر آ گئے جالیوں کے استوانہ جبریل ہے، جہاں جبریل آ کے حضور کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. اسی طرح استوانہ تہجد ہے، وہ بھی اندر آ گیا. ابھی اس میں یاد رکھیں کہ انہی جگہوں پر یعنی مسجد کے اندر ایک مبارک مقام ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ، وہ چبوترا بنا ہوا ہے. یہاں حضور کے وہ صحابہ جو غریب تھے، جن کا گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ یہیں بیٹھ کے بیچارے گزارتے تھے. کچھ لوگ آتے، رسی بندھی ہوتی، اس میں کھجوروں کا گوشہ کھڑا کر دیتے، وہ کھجوریں کھا کھا کے زندہ رہتے، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور یہی پہلا مدرسہ ہے جس میں میرے مدنی پاک نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی. اور اس مدرسے کا سب سے سینئر طالب جو ہے وہ حضرت ابی ہریرہ ہے، جو سب سے زیادہ حضور سے روایت کرنے والے ہیں. اور فرماتے ہیں بھوک کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی بھوک کے بارے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور بعض صحابہ نماز میں کھڑے کھڑے بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے ان کو بیماری، حالانکہ ہم بیمار نہیں تھے، بھوک اتنی تھی، شدت اتنی تھی، فاقہ اتنا تھا کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. میرے بھائی بیٹھ جاؤ تو مہربانی ہوگی، آرام سے بیٹھ جائیں، کیوں کھڑے ہیں دیوار بن کے؟ آرام سے بیٹھ جائے، اللہ کا گھر ہے. اللہ پاک سے ادب کے ساتھ آواز تو آ جائے گی، بیٹھے ہوئے بھی آ جائے گی، کھڑے ہوئے بھی آ جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے راستے بھی بند نہ کرے اور کھڑے بھی نہ ہوں. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شدت بھوک سے بےتاب ہو کے ایسے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ گزرے جو مجھے کھانا کھلائے. اب میں مانگتا نہیں تھا، صحابہ سوال تو نہیں کرتے تھے نا، چاہے زندگی جیسے گزرے، بھوک ہے، فاقہ ہے، شدت ہے، سوال اللہ سے کرتے تھے. کہتے ہیں ابھی ابو بکر، حضرت ابو بکر گزرے، پوچھا کیا بات ہے ابھی وغیرہ؟ میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. میں نے مسئلہ پوچھا، بتا کے چلے گئے. میں نے کہا مسئلہ تو میرا اور تھا، ابو بکر بھی نہیں سمجھا. حضرت عمر گزرے، وہ بھی چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تشریف لائے. میں نے کہا حضور میرے مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا ابو ہریرہ تیرے مسئلے کا مجھے پتہ ہے، آ جاؤ میرے ساتھ. تو حضور مجھے لے کے اپنے حجرے میں آئے. پتہ ہے حضور کے حجرے کتنے بڑے تھے؟ 5 میٹر چوڑا اور 3 میٹر، 5 میٹر لمبا اور 3 میٹر چوڑا. اور چھت جو ہے چھڑیوں کی پڑی ہوئی تھی، کھجور کی چھڑیوں. یہ حضور کے حجرے تھے. ایک پٹ کا دروازہ لگا ہوا تھا، اور وہ بھی اتنا کمزور تھا کہ زور سے دھکا مارو تو ٹوٹ جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے گھر لے آئے. اس کے اندر ایک روشن دان تھا دیوار میں، وہاں ایک پیالہ دودھ کا رکھا تھا. آپ نے دیکھا کہ دودھ موجود ہے. فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو کہ اب اصحاب صفہ میں جتنے صحابہ بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ. میں نے دل میں کہا حضور یہ پیالہ تو مجھے بھی پورا نہیں ہوگا، اب آپ کا حکم ہے، میں ٹال تو نہیں سکتا. میں کیا ان کو لے آیا. فرماتے ہیں تقریباً اس وقت 40-45 کی تعداد تھی. حضور نے وہ پیالہ مجھے پکڑا دیا اور امتحان شروع ہو گیا. فرمایا ابو دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کرو. اب صحابی کہتے ہیں وہ بھی بیچارے بھوکے. جب وہ پینا شروع کرتے میں دعا کرتا کہ یا اللہ میرے لیے بھی تو کچھ بچ جائے. اس نے پی لیا، پھر دوسرے نے، تیسرے نے. جب سارے صحابہ نے پی لیا، میں نے دیکھا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے جیسے پہلے بھرا ہوا تھا. اس کو تو ہاتھ لگ گئے نا محمد مصطفیٰ کے. وہ کبھی خالی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اس کے تو ہاتھ لگے ہیں نا. اسی طرح صحیح حدیث میں ہے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کچھ کھجوریں لے آئے. کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، اس کے لیے دعا فرما دیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور پڑھ بھی رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے ہیں، اور وہ کھجوریں میرے تھیلے میں بھی ڈال رہے ہیں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلے کو مضبوطی سے باندھ لو، بس اندر سے ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال لیا تو ساری کھجوریں باہر نہ نکالنا. آپ فرماتی ہیں میں چلاتا رہا. حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں جب فساد ہوا تو وہ رسی کٹ گئی. وہ کہتے ہیں میں تقریباً 60 سال کے قریب کھجوریں چلا چکا تھا، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی.
اب کٹ گئی تو ختم ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں پھر حضور نے مجھے کہا کہ اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا دودھ، میں نے دل لگا کے پیا۔ میں نے کہا حضور، میں نے فرمایا نہیں اشرب اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ پھر پینے کے بعد جب میں تھک گیا، میں نے کہا حضور بس میں نے پی، فرمایا اشرب اور پیو۔ اب حضور کا انکار کیسے کروں؟ فرماتے ہیں تیسرے دفعہ جب میں نے پیا، حضور نے جب چوتھے دفعہ فرمایا کہ پیو، میں نے کہا حضور اب اگر میں نے پیا نا دودھ میرے ناک سے نکلے گا، ناک سے بہنا شروع ہوگا، پیٹ تو بھر گیا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا ابو ہریرہ مجھے دے دو، اب میں بھی پی لیتا ہوں۔ یہ شان کریمی ہے، یہ شان رحمت ہے کہ صحابہ کا جھوٹا محمد مدنی پی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے تو مدنی کوئی شان نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا روزے پہ آؤ، حضور کے پاس آؤ، ادب سے کھڑے ہونا، آواز اونچی نہ کرنا ورنہ تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔